وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ ترجمہ: اور اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے۔ وہ تو وہم و گمان کے سوا کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ خیالی اندازے لگاتے رہیں۔ یقین رکھو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون اپنے راستے سے بھٹک رہا ہے، اور وہی ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو صحیح راستے پر چلتے ہیں۔ پچھلی آیات میں آپ علیہ السلام کی نبوت کے مختلف قسم کے دلائل دیے۔ ان دلائل میں سے ایک دلیل جو سب سے واضح اور سب سے بڑی دلیل ہے وہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام پر نازل فرمایا، اور عرب میں نازل فرمایا، عربی زبان میں نازل فرمایا۔ اس کی 4 خصوصیات، 2 صفات بیان کی تھی، جس سے یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ یہ قرآن مجید، یہ کلام اللہ کی کتاب ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ آج کی آیات میں آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک حکم دیا، اور اس حکم کے تحت پوری امت کو ایک درس دیا، پوری انسانیت کو ایک درس دیا۔ وہ درس کیا؟ آپ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ معاشرے کے اندر زیادہ تر طبقہ، دنیا میں کائنات میں رہنے والا زیادہ تر طبقہ وہ ہے جو گمراہی پر چل رہا ہے۔ اکثریت، کثرت جسے کہتے ہیں، زیادہ اگر آپ کو لوگ نظر آئیں گے تو وہ لوگ نظر آئیں گے جو خیالی چیزوں کو اپنا عقائد بناتے ہیں اور قیاس والی چیزوں کو اپنے احکامات بناتے ہیں۔ ان کے عقائد کے اور ان کے احکامات کی کوئی ٹھوس دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی، بس ان کے ذہن میں جو چیز آئی، جو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خیال میں ہوتا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہونی چاہیے، اس کو گھڑ لیا اور اس کو اپنا لیا، اور قیاس کر لی، فلاں اس طرح کرتے ہیں، ان کو دیکھو ترقی مل گئی ہے، ہم بھی اس طرح کریں گے تو ہمیں بھی ترقی مل جائے گی۔ قیاس آرائیاں۔ زیادہ تر طبقہ وہ نظر آئے گا، اکثریت ان لوگوں کی نظر آئے گی جن کے عقائد خیالی ہیں، وَهُمْ يُخْرَصُونَ وَإِنْهُمْ إِلَّا يُخْرَصُونَ، اور ان کے احکامات قیاسی ہیں، نہ ان کا حدیث سے ثبوت نہ قرآن سے ثبوت۔ تو آپ علیہ السلام کو کیا حکم دیا؟ اگر آپ کثرت کی اتباع کریں گے، کثرت کی اطاعت کریں گے، تو فرمایا یضلوک عن سبیل اللہ، یہ کثرت آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی، اللہ کے راستے سے ہٹا کر دوسرے راستے پر لے جائے گی۔ ہمیں کیا سبق دیا؟ اسلام کے 3 نظام ہیں: خلافت، شرعیت، جہاد۔ یا تو خلافت والا نظام قائم کر لو اور کسی ایک کو خلیفہ مسلمین مان لو، اس کو خلیفہ بنا لو، پھر مسلمانوں کا خلیفہ جس طرح ہمیں حکم دے اس طرح چلتے رہو۔ یا پھر شرعیت، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، کثرت پر نہیں بنے تھے، صرف عرب سے اور سارے عرب سے ووٹ نہیں لیا، لیکن خلیفہ کس کے تھے؟ تمام مسلمانوں کے۔ مسلمان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، لیکن جو وہاں پر موجود تھے اس ٹائم، انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر بنایا اور اپنا امیر بنا لیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، اس کے بعد آگے شرعیت نظام، 6 آدمی کمیٹی بن گئی، بھئی ان 6 میں سے تم جس کو اپنا امیر منتخب کر لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر بن گئے۔ یعنی اسلام میں یا تو خلافت کا نظام ہے، یا شرعیت کا نظام ہے، یا پھر جہاد کا نظام ہے۔ یا تو پھر شورا جو چیز منتخب کر دے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اللہ کا قانون بولتا ہے کہ بھئی اسلام کے احکامات پر آ جاؤ، یہ چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیے ہیں، ان پر چل جاؤ، رسول اللہ نے ہمیں یہ طریقے دیے، ان پر چل جاؤ، نہیں چلتے تو پھر ان کے خلاف جہاد ہے۔ یہ 3 نظام ہمیں اسلام نے دیے ہیں۔ یہاں سے کیا فرمایا؟ یضلوک وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ،
زمین میں ان لوگوں کی زیادہ کثرت ہے جو اللہ کے راستے سے گمراہ کرتے ہیں. اگر آپ ان کی اطاعت کرو گے یضلوا کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا آپ کو بھی وہ اللہ کے راستے سے پھر ہٹا دیں گے. تو یہ جو جمہوریت جو ہے نا، یہ اسلامی نظام نہیں ہے. کثرت یہ اسلامی نظام نہیں ہے. اسی وجہ سے علماء یہ کہتے ہیں، محدثین یہ کہتے ہیں، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام ان تین چیزوں سے آئے گا، یا تو خلافت سے آئے گا، یا شرعیت سے آئے گا، یا جہاد سے آئے گا. اور آپ کو میں عجیب بات بتاؤں، انگریز نے ان تینوں کے خلاف کیا ہے آواز اٹھائی ہے. اس نے شرعیت کے نظام بھی ختم کیا، خلافت عثمانیہ اسی وجہ سے ختم ہوئی. آج وہ میرے اور آپ کے اسلام سے نہیں ڈرتا، وہ خلافت سے ڈرتا ہے. وہ کیوں کہنا میں ترکی کے خلاف ہے، وہ کیوں خلافت کے خلاف ہے؟ کہ خلافت اگر قائم ہو گئی تو مسلمانوں کا ایک امیر بن جائے گا، پوری کائنات کے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان ایک امیر کے ماتحت آ جائیں گے، پھر جس طرح وہ کہیں گے اس طرح چلے گا. اس نے ہمیں ٹکڑوں میں بانٹا اور ہمیں کیا ہے جمہوریت کا نظام دے کر ہمیں کیا ہے ایک دوسرے راستے پہ لگا دی، جس سے ہم کوشش تو کر رہے ہیں اسلامی نظام کی، لیکن وہ آ نہیں رہا. وہ نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلامی نظام ہے ہی نہیں، اس سے اسلامی نظام آ ہی نہیں سکتا. تو کتنی بہترین بات ہمیں سمجھائی، کتنا بہترین درس ہمیں دیا. فرمایا کثرت کے پیچھے نہ چلو، کثرت کے پیچھے نہ چلو، تھوڑے ہوں لیکن صحیح راستے پر چلنے والے ہوں تھوڑے. اور ایک اور بات بتاؤں، حق جو ہے باطل کے مقابلے میں حق تھوڑا ہوتا ہے. جہاں بھی آپ جائیں گے حق والے آپ کو تھوڑے نظر آئیں گے، حق تھوڑا نظر آئے گا، لیکن حق جو ہے اگر حق ہو تو وہ باطل پر غالب آ جاتا ہے. یہ حق کی پہچان ہے کہ حق کے اندر اللہ رب العزت نے دلیری رکھی ہے، بہادری رکھی ہے. وہ ڈرتا نہیں ہے، جھجکتا نہیں ہے. ہمیشہ حق جو ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر ان لوگوں کی اطاعت کریں گے جن کی کثرت ہے زمین میں، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. پتہ چلا کثرت ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. إِن يَتَّبِعُونَ، دلیل کیا ہے اس چیز کی؟ دلیل دی إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، اس لیے کہ جو کثرت ہے، جو زیادہ تر طبقہ ہے زمین پر رہنے والوں کا، وہ اتباع کرتے ہیں ظن، گمان کی، ظن کے پیچھے چلتے ہیں. یقینی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ظنیات کے پیچھے چلتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ اتباع کرتے ہیں یخرسون کہتے ہیں قیاسی چیزوں کو، خیالی چیزوں کو، چٹکلے، اٹکلے، اندازے جن کے کوئی حقیقی ٹھوس ثبوت نہ ہو. تو فرمایا اس لیے کہ ان کے عقائد بھی ظنیات ہیں اور ان کے احکامات بھی قیاسی ہیں، اس وجہ سے یہ گمراہ ہوتے ہیں. آگے فرمایا ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. کتنی پیاری بات فرمائی. فرمایا اللہ ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو ہدایت کے راستے پہ چل رہے ہیں، صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جو غلط راستے پر چل رہے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، وہ بھی یہ بات اپنے ذہن میں رکھے کہ اللہ ان کو سزا دیں گے. اور جو ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں، صحیح راستے پر چل رہے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے، وہ صحیح راستے پر چلنے کے اللہ ان کو انعام بھی دیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی نظام کی طرف آئیں، اسلامی قوانین جو ہیں ان کو اپنائیں، تاکہ دنیا میں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا قانون بولے. پھر ہمیں کیا ہے اسلام بھی ملے گا اور اسلامی نظام بھی ملے گا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. کل سے فجر کی نماز